جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے تو وہ انسان چلتا ہے، اسی طرح پاور لوم کے لیے پاور رہتی ہے تو وہ چلتا ہے۔ یہ صنعت جو ہے سیتی کے بعد سب سے زیادہ روزگار دینے والی صنعت ہے۔ یہ 37% اگر یہ پاور کا لاس بتا رہے ہیں تو پھر اس مہاراشٹر کی جو پانی سے پاور تیار ہوتی ہے وہ کہاں گئی؟ جو نندربار میں ہوا سے پاور تیار ہوتی ہے وہ کہاں گئی؟ اس کا تو 10 پیسہ 5 پیسہ پر یونٹ اس کا رہتا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے کئی مرتبہ پرتاپ اگاڑے صاحب نے MERC میں کمپلین کر چکی ہے کہ یہ پانی کی پاور اور ہوا کی پاور، اس کو جو کوئلے کی پاور اور اس میں لگا کر اس کا بل وصولی کر رہی ہے یہ کمپنی، ایسا الزام لگایا جا چکا ہے۔ مگر 67,000 کروڑ روپیہ لاس ہو جانا، جبکہ بھیونڈی اور ممبئی کے اندر ریلائنس اور دوسری ٹاٹا کمپنیاں ہیں، تو پورے مہاراشٹر میں ان کو کیوں نہیں نقصان ہوتا ہے؟ آپ ایک فلیٹ کا بل لائیے اور مالیگاؤں کا ایک گھر کا بل دیکھیے، وہاں 500 روپئے سے زیادہ رہتا نہیں ہے اور یہاں جھوپڑے کا بل 1500 2000 روپیہ آتا ہے۔ تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ سرکار کے ہمارے ساتھ کھلی دھاندلی کر رہی ہے۔ اگر لاس ہوا ہے تو اس وقت تو روکنا تھا۔ یہ 2 سال 3 سال کا جو کووڈ کا پیریڈ ہے اس وقت تو ہر بزنس کا لاس ہوا ہے، اس کو ہم کیا اٹھائیں؟ اور ہم کیوں اٹھائیں؟ ہم GST دیتے ہیں، دوسرے ٹیکسٹیج دیتے ہیں، تو سرکار کو چاہیے کہ یہ 67,000 کروڑ روپیہ کہیں اور سے ایڈجسٹ کرے، کنزیومروں کے اوپر نہ ڈالے۔ ایسا ہمارا مطالبہ ہے اور ہم سرکار سے ہی مطالبہ کریں گے۔ ہم نے کل دادا بھوسے صاحب کو بھی بولا تھا کہ آپ جو ہے صدن میں آواز اٹھائیں۔ مفتی اسماعیل صاحب کی بھی بات بتائی گئی ہے، اگر بجلی کا دام جو ہے بڑھا کر ہر کنزیومر پہ لڑ رہا ہے تو ہر MLA بات اٹھانا چاہیے۔ یہ ہم تحریک کے ذریعے سے بتائیں گے۔ یہ 28 تاریخ کو ہم یہ شروعات رہے گی، یہ ہم دھرنا دیں گے۔ اگر نہال صاحب نے اس شہر کو بند کرا کے آگرہ روڈ بند کرایا ہے، اس وقت تو ہم لوگ بھی تھے، مفتی اسماعیل بھی تھے۔ اس لیے اگر روزی روٹی کا معاملہ آئے گا تو اس طرح کی تحریک انشاءاللہ چلائی جائے گی۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو عوام روڈ پر رہے گی، کیونکہ عوام کے اوپر بوجھ آنے والا ہے۔ یہ سنگھٹنا پہ صرف اکیلے بوجھ آنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ مانیے کہ ہم لوگ جو ہے ہر طریقے سے اس شہر کی صنعت کو، اس شہر کے مزدور کو، اس شہر کے جو میڈیا سینٹر کے گھروں پہ بل آنے والا ہے، ان سب کو بچانے کے لیے ہم سرکار سے 2 ہاتھ کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ جو اگر بھیونڈی، مالیگاؤں اور اچل کرنجی ایک ساتھ اگر 7 دن پاور لوم بند ہو گیا تو ملوں میں پگار دینے کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے 2013 میں دیکھا۔ رشید طاہر مومن یہاں اگر تقریر میں بتا رہے تھے، ان کو ملوں والے فون کرتے تھے کہ کب کارخانہ چالو کریں گے۔ ہم نے 2003 کے اندر جو ایکسائز ڈیوٹی لگی تھی، اس وقت تو ہم نے بند کیا تھا پورے دیش کا کارخانہ، تو شرد پوار صاحب نے انٹرفیئر کیا تھا، نہال احمد صاحب کے ساتھ ہم دلی گئے تھے۔ تو ہمارا جو روزگار ہے ایک دفعہ بند ہوتا ہے تو اس دیش پہ اثر کرتا ہے۔ ریلائنس کمپنی والے نے اس وقت شرد پوار صاحب کو بولا تھا کہ یہ پاور لوم چالو کرائیں کسی بھی وجہ سے۔ اس لیے آپ یہ بالکل نہ مانیں کہ ہم آج میں ہوں، میرے کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا تو کل کوئی دوسرا تیار ہوگا۔ کل نہال صاحب تھے، آج اور لیڈران ہیں نا۔ تو دیش کا کاروبار یا شہر کی بزنس کا بچانے کے لیے کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور انصاف کی لڑائی لڑنا چاہیے، ایسا ہماری سوچ ہے۔ اور ایک چیز کرنا چاہیے، دھرنا دو، مورچہ نکالو یا بجلی بل کی ہولی جلاؤ، ایسا وہاں پر بولا گیا، یا میمورنڈم دو، ایسا اس وقت تو آخر میں جہاں ممبئی کے اندر میٹنگ تھی، کوئی بھی ایک چیز کی جائے۔ اب ایک چیز ہم نے پہلے سوچا تھا
کہ بجلی بل کی ہولی جلائیں گے، مگر مشورہ یہ ہوا کہ دھرنا بڑھا دے دیا جائے، تو اس لیے کلکٹر آفس پر ہم دھرنا دیں گے۔ طے نہیں ہے، دھرنا دیں گے 1 دن کا، یہ مطالبہ رہے گا، یہ ہماری شروعات رہے گی۔ اگر اوپر سے یہ پرتاپ اگاڑے صاحب یا کوئی اور اعلان کیا تو ہم ممبئی جا کر آزاد میدان میں بھی دھرنا دے سکتے ہیں۔ ادھیویشن چالو ہے، ضرورت پڑی تو وہ کرنا چاہیے، ایسا مشورہ رکھا جائے گا۔ بہرحال کم ہونا چاہیے، لاس جو کمپنی کی ہے وہ بھگتے۔ ہم نے پورا بل بھرا ہے، ہم کو جو بل آیا ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کیے، تم کہاں پر لاس کیے تم ڈھونڈو۔